الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک. اس کو تھوڑا واضح کرتے ہیں پلیز. اس کو اگر آپ ہماری پبلک کی نارمس میں واضح کرنا چاہتے ہیں جی بالکل، تو یہ ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا تو ان کے باڈی گارڈ نہیں ہونے چاہیے، تو ساروں نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں اتنے زیادہ باڈی گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو خوف غم نہیں ہونا چاہیے. یہ اسپیسیفکلی آخرت سے متعلق آخرت کا معاملہ ہے. ہاں جی، کہ آخرت میں کسی کو خوف اور غم نہیں ہوگا اگر دنیا میں اس نے وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا، اور وہ بھی الٹیمیٹلی نہیں ہوگا. انیشلی تکلیف سے سب گزریں گے جب تک کہ نبی الاسلام کے ہاتھوں شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا. دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے کہ تکلیفیں آئیں گی لیکن صبر کر لیں گے اس وجہ سے کہ ہمیں آخرت کا انعام ملنے والا ہے. یہی فی الدنیا حسنہ ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں تکلیف نہیں آنی تو انبیاء کو نہ آتی، صحابہ کرام اور اہل بیت کو اتنی تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑتا. یہ بعض لوگ جو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں نا کہ آپ دین پہ چلیں تو دنیا کی آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، بھئی کوئی گارنٹی نہیں. مشکلات جھیلنا آسان ہو جائیں گی. مشکلات تو ہمارا ٹیسٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے جن کی روش ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے اچانک اس کے پاس ایک پٹاخہ چھوٹے اور وہ یوں نہیں کرے گا. کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ یہ نیچرل چیز ہے. الا ان اولیاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باڈی گارڈ نہیں رکھے گا، ضرور رکھے گا. ہاں انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ حضور نگاہ مار کے یوں کر دیتے ہیں، انہیں تو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو خوف اور غم نہ ہونا، دنیا میں صبر کرنا آسان اور آخرت میں الٹیمیٹلی کامیابی، یہ اس کا مطلب ہے. علی بھائی ویسے تو آپ نے واضح کیا کہ جو طلاق وغیرہ ایسے مسائل ہیں اس میں آپ بتا دیتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں دیتے. جی فتویٰ. لیکن پھر بھی الگ سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ کسی بات پہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند قرآن، بخاری اور مسلم ہوگی. علماء جو آپ کو بتائیں گے وہ سند نہیں پیش کریں گے. وہ کہیں گے فتاوی علمگیری میں لکھا ہوا ہے، فلاں حضرت کا فتویٰ ہے. سند ہوتی ہماری ہے. دیکھیں سند سے مراد اگر یہ کہتے ہیں نا ڈگری، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ شیعہ کی ڈگری 17 سال کی ہے، کیا سنی ان کی ڈگری مانتے ہیں؟ سنیوں میں 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث پاکستان میں. ویسے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وہ بھی ہیں. کیا بریلویوں کی ڈگری کو دیوبند نے مان لی ہے؟ دیوبند کی عوام بھی بریلویوں کے بڑے عالم کو گمراہ کہتی ہے. یعنی دیوبندی ایک عام انسان بریلویوں کے بڑے عالم سے بھی بڑا عالم ہے، تبھی گمراہ کہہ رہے ہیں نا. اور بریلویوں کا ایک عام آدمی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو گستاخ رسول کہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. یہ ڈگریوں کی ٹوٹل اوقات ہے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کیمرے میں کہ وہ والی اوقات بھی نہیں ان کی ڈگریوں کی. بات علم پہ ہونی چاہیے. اسلام میں علم ہے، ڈگری نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ کہے نا حافظ صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے ڈگری مانگیں گے یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھیں گے اور آپ پڑھ لیں وہی نکلے اور آپ کہیں گے لکھا تو ہوا ہے لیکن تیرے پاس سند کیا ہے یہ بیان کرنے کی، لہذا میں آیت ہی نہیں مانتا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کو بغیر تحقیق کے مانیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ نہ نکلے ہم مجھے میں سند ہماری قرآن ہے، بخاری ہے، آپ مسلم ریفرنس دیں گے آیت کا یا حدیث کا. جی ٹھیک ہے. ہمارے علاوہ آج تک ہم نے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ نہیں دیکھا انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی صرف کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کرتے ہیں اسلام کے اندر کہ جو بندہ قرآن و سنت کے ریفرنسز نہ صرف دیتا ہو، ان کے سٹینڈرائز نمبر بتاتا ہو، ڈسپلے کراتا ہو، عربی بھی اردو بھی. یہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے. اور میں تو اپنی فلبدی گفتگو میں بھی آج بھی آپ نے جتنے کوشچن پوچھے ہیں میں ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا تھا، لیکن میں نے بتایا یہ الموطا امام مالک میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے. بالکل آپ جناب جائیں اللہ کے فضل سے اسلام 360 کھولیں، کی ورڈز لکھیں، وہ کتابیں میں جو بتا رہا ہوں آپ سلیکٹ کریں، حدیثیں نہ کھولیں، مجھے آ کے پکڑ لیں الحمدللہ. اور یہ مجھے ازبر اس لیے ہو چکی ہے کہ میرا اس فیلڈ میں اب قرآن و سنت کی فیلڈ میں ہی اللہ کے فضل سے 16 سال کا تجربہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، 16 سال سے میں لاکھوں سوالات ہینڈل کر چکا ہوں، تو اب یہ مجھے ازبر ہو چکے ہیں. ذرا یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم ایف ایس سی میں پڑھتے تھے تو کئی ٹیچرز تھے ان کو نومیریکلز کے آنسرز بھی زبانی یاد ہو چکے ہوتے تھے، وہ 10 سال سے وہ میتھمیٹکس. ہاں تو میں تو اللہ کے فضل سے
ہفتے میں ایک کلاس نہیں لیتا, میری روزانہ کلاسز ہوتی ہیں, پھر میں کتابیں بھی پڑھتا رہتا ہوں, پھر میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی سنتا رہتا ہوں, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے وہ بھی سنتا ہوں, میں کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں. میرا نالج باقی علماء سے بڑھ اس لیے گیا کہ میں صرف بریلوی علماء کو نہیں سنتا, میں دیوبندیوں کو بھی سنتا ہوں, میں صرف دیوبندیوں کو نہیں سنتا, میں اہل حدیث کو بھی سنتا ہوں, میں صرف اہل حدیث کو نہیں سنتا, میں شیعہ کو بھی سنتا ہوں, میں غامدی صاحب کی بھی ویڈیوز ریگولرلی دیکھتا ہوں تاکہ کہیں سے مجھے کوئی اچھی بات پتہ چلے. جو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے فرشتہ اس کی حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے. یہ میرا کرائٹیریا ہے جی, اللہ کے فضل.